بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ رحمت دامی با خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا آمین ثم آمین۔ تو آج کی کلاس شروع کرتے ہیں، وہی پچھلی کلاس کی یہ ساری کڑی ہے۔ تو صوفیاء کا جو مقام اور مرتبہ بتایا ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور صوفی بننے کے لیے کیا کچھ چاہیے ہے، تو وہ ساری چیزیں ہم ان کی زبانی سنتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ کدے نچلا بیٹھ سکلا تاگے لاسیں جلی، کدے نچلا بیٹھ سکھلا تاگے لاسیں جلی، کدے اٹھاسیں اگ جلاسیں جلی بستر کلی۔ تو اس کا تھوڑا میں ترجمے کی میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ وہ وسیع نہ ہو جائے۔ تو عشق کا یہ بھی خاصہ ہے کہ کبھی سکون سے بیٹھ کر جلی یعنی گودری کو سیتا رہتا ہے، اور کبھی اسی جلی کو بستر سمیت جلا دیتا ہے۔ تو وہ بے نیاز ہوتا ہے، اسے اوڑھنے بچھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بقول علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ پوچھ مجھ سے لذت خانماں برباد رہنے کی، بنا کر سینکڑوں میں نے نشیمن پھونک ڈالے ہیں۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ دل بر پایا انہاں نہ پرواہ کسے دی، وچ گوشے تو عید انہاں دے نہ ہی جا کسے دی۔ تو جن خوش نصیبوں نے اپنے دل بر محبوب کو پا لیا انہیں کسی اور کی پرواہ نہیں رہتی، کیونکہ گوشہ تو عید میں کسی دوسرے کی چاہ یا محبت اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ صرف اللہ ہی ہے، اللہ رہتا ہے، اللہ رہتا ہے۔ فارغ ہیں و عقلوں ہوشوں ٹردے اپنی ٹور ہے۔ ہم نے تو دیکھے ہیں نا حافظ مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اوراں دی پند مت نہ سن دے کن انہاں دے ڈورے۔ بظاہر وہ عقل ہوش سے فارغ رہتے ہیں، دوسروں کی پند و نصیحت نہیں سنتے، اصل میں وہی باہوش ہوتے ہیں، جنہیں ہم بے ہوش سمجھتے ہیں وہ باہوش ہوتے ہیں، تو اپنے حال میں مست رہتے ہیں۔ تو سکے پیر ندی تھی لنگن وچ سمندر چل دے، اب یا آ گئی حافظ مشتاق صاحب رحمۃ اللہ کی بات آ گئی ہے کہ ان کو لوگوں نے دیکھا تھا پانی کے اوپر سے، نہر کے اوپر سے جاتے اور آتے ہوئے۔ وہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے نا، جو ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے عرض کی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پانی پہ اس طرح چلتے ہیں جس طرح بندہ زمین پر چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ دنیا تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھی۔ فرمایا میری نظر میں اچھی نہیں۔ یہ فرق ہے نا، یہ فرق ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ مراتب عطا فرماتا ہے نا ان کو۔ تو سمندر میں سوکھے پاؤں ایسے گزر جاتے ہیں جیسے سمندر کا وہ کیڑا جو آگ میں بھی نہیں جلتا، وہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، وہ قوت ایمانی عطا کر دیتا ہے، قوت جسمانی بھی اور قوت ایمانی بھی وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوسری ان کی کیا صفات ہیں، یہ اور کیا صفت ہے ان کی کہ نہ چنگیاں خوایا لوڑن نہ خلقت دی منتے، لوکاں دی قد پاوت جاہن جو پاوے در کنتے۔ وہ لوگوں کی فکر نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے یہ گندا ہے میل ہے، وہ کہتے ہیں جو ہمارا رب کہتا ہے ہم نے تو وہ کرنا ہے، کنت ہوتا ہے رب تعالیٰ۔ تو نہ تو وہ اپنی تعریفیں کرانا چاہتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں، تو وہ صرف اپنے مالک اور اپنے محبوب مرشد و رہنما کی سنتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، گناہ گار آنکھوں سے دیکھی ہیں، حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ میں بھی دیکھی ہیں، ان کا جو سلسلہ تھا، اور حافظ ڈاکٹر محمد مشتاق رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی دیکھا ہے۔ تو وادی عشق کی تمام منازل طے کرنے کے بعد وہ عاشق لوگ واصل بحق ہو جاتے ہیں نا، در حقیقت یعنی حضوری کا مقام پا لیتے ہیں۔ پھر ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نہ تو انہیں سمندر غرقاب کرتے ہیں اور نہ ہی آگ انہیں جلا سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں نا عقل ہے میوے تماشا لبے بام ابھی بے خطر کود پڑا تکش نمرود میں، عشق عقل ہے میوے تماشا لبے بام ابھی بے شک۔ تو یہ سچے عاشق لا الہ الا اللہ کا ورد وظیفہ کامل یقین سے، فضل الہی سے یعنی نفی کے سبق میں یہ پختہ ہو جاتے ہیں، پھر عشق کے مجازی اور عشق حقیقی ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر تو جہاں الست بربکم قالوا بلا کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا انہیں، وہی وہ سلسلہ، وہی نشہ، وہی دیدار، وہی انہیں حرکت بس ان کی رہتا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اب ان کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، وچوں نور الہی رنگے باروں کالے کلفی، یہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وچوں نور الہی رنگے باروں کالے کلفی، ناؤ میرے وانگوں یارو دل جنجوں گل الفی۔ میاں صاحب نے یہاں پھر دیکھیں کس طرح اپنی عجز کا، اپنی کسر نفسی کا، ناؤ میرے وانگوں یارو دل جنجوں گل الفی، کہ میں تو وہ اصل نہیں ہوں، میں نقل ہوں۔ یہ ایسی پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کے اندر نور الہی سے چمک رہے ہوتے ہیں اور باہر سے میلے کالے نظر آتے ہیں۔ تو میاں صاحب کی اس
عجز اور انکسار پہ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے کچھ ذرا ماسا عطا فرما دے۔ تو یہ اللہ کے رنگ میں ایسے رنگے ہوتے ہیں، یہ صرف ذات واحد کے پرستار ہوتے ہیں، باقی انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ اب ان کے اوصاف اور مقام و مرتبہ جو ہے اور ان کے فیض کا ذکر فرما رہے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میٹھی چھاں اتے پھل والے وانگ انجیر انگوراں، اپنا آپ جلا کے ساڑ کے تو دوسروں کے لیے رات کیسا پھر پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بنا دیتا ہے ان کو۔ میٹھی چھاں اتے پھل والے وانگ انجیر انگوراں، نہ بے فیض ساڈے وانگوں کوڑے متھے۔ پھر اپنی مثال دی ہے کہ نہ بے فیض ساڈے وانگوں کوڑے متھے کوراں۔ تو یہ سچے عاشق ولی اللہ کے دوست نہایت بلند اخلاق ہوتے ہیں۔ نہ بے فیض ساڈے وانگوں، یا پھر کثر نفسی کہ یہ ہماری طرح بے فیض اور زبان پہ کڑواٹ اور پیشانی پہ کوڑا نہیں، نفرت کے بل نہیں ہوتے، بلکہ ان کی مثال مفید پھلدار درختوں کی دی ہے جو گرمی میں ٹھنڈا سایہ دیتے ہیں۔ میں نے آج پڑھا ہے کہ صوفی زمین کی طرح ہوتا ہے، کہ زمین پہ کافر بھی چلتا ہے، مومن بھی چلتا ہے، منافق بھی چلتا ہے، یہ صوفی کی صفت ہے۔ اور حقیقت میں وہ آسمان کی طرح ہوتا ہے جو سب کو چھت فراہم کرتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، بارش بھی دیتا ہے، بے شک، سب کو بے دیتا شک، بے ہے، شک۔ اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، یعنی وہ صوفی زمین اور آسمان کی طرح ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، زبردست۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے مظہر ہوتے ہیں نا، یہ جو بھی بات کی نا آپ نے، یہ ان کے مظہر ہوتے ہیں نا، ان کا ہر چیز جو ہے وہ مظہر الہی ہوتی ہے، مظہر رسول ہوتی ہے۔ تو خاص انسان انہاں نوں کہیے جنہاں عشق کمایا، تاڑ سر نال نہ آدم بندا جاں جاں سر نہ پایا، سر کے جب تک رب کی معرفت کو نہیں جان سکا، راز نہیں پایا۔ تو خاص اور خاص تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچا عشق کمایا، ورنہ جسم اور سر سے یعنی جسامت سے آدم بندہ نہیں بن جاتا۔ تو بندہ وہی ہے جس نے معرفت خداوندی حاصل کر لی۔ تو آگے جا کے پھر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق ہے چلیں تو عشق آکھیا سو عشق عاشقاں دے محبوب جنہ خرسند کیتا۔ تو جنہوں نے محبوب کو پایا اور پھر خرسند کیا، اس کو راضی کیا، اب آپ سالکوں کو عشق کا سبق سکھا رہے ہیں کہ اوپر جلی منہ جلی اندر نہیں تجلی۔ یہ آ گئی ہے ایک چیز، جب لگ عشقوں جان نہ جلی پاٹھ جلی کیا جلی، نہ وہ جلی کسی کام کی نہ وہ جلی کسی کام کی ہے۔ اوپر جلی یہ لباس فقر کا ہوتا ہے، فقیر کی گودڑی کمبل ہوتی ہے، یہ منہ جلی جلیاں مارنا، ذکر و اذکار کرنا اور فقیرانہ نعرے مارنا، مسئلہ اللہ اللہ وغیرہ۔ تو اندر نہیں تجلی، اندر جلوہ حق کی تجلی کی کرن بھی نہیں ہے۔ تو وہ جلی کس کام کی اور وہ جلی کس کام کی، یہ سب بیکار ہیں۔ تو سب جب آتش عشق میں یہ جان نہیں جلائے گا تب تک تیرے اندر نور حق کی تجلی نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم وتبتل الیہ تبدیلا۔ الف اللہ الصمد دم صابر ولی میرا موعد نظر آنکھل و رحم دی کلی۔ سورہ مزمل کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ، وتبتل الیہ تبدیلا۔ اور مائی فاطمہ الزہرا طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے بتول، یعنی وہ سب سے کٹ کر اللہ کی ہو گئی تھی۔ تو اللہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ، اس کا پنجابی کے اندر ترجمہ یوں کرتے ہیں لوگ کہ دل یار وال ہاتھ کار وال، یعنی ہاتھ کام کی طرف ہوں اور دل یاد الہی کے اندر ہوں، یعنی دنیا میں اس طرح رہو، اپنے کام بھی کرتے جاؤ اور رب کو بھی راضی کرتے جاؤ۔ اور صوفی کا تیسرا معنی ہے اصحاب صفہ کی طرح رہنا۔ یہ اصحاب صفہ ان کی تعداد 70 تھی، یہ دنیا سے کٹ کر براہ راست دین کا علم حضور سے حاصل کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ساری صوفیاء کی علامتیں میاں صاحب نے بیان فرمائی ہیں، ان کے اندر ساری علامتیں تھیں۔ ان کے جسموں پہ کپڑے بھی مکمل نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ اصحاب صفہ، اور ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ وہ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، باقی سن رہے تھے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں ایک صاحب تلاوت کر رہے ہیں، باقی سن رہے ہیں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے میں ایسی قوم پہ راضی ہو جاؤں۔ اور
اصحاب صفہ یہ جان لو تم عام دنیا داروں سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسموں پہ مکمل بھی نہیں تھے، فقر والا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، قرآن کی محبت کی وجہ سے سرکار کا ساتھ بھی مل گیا اور جنت میں داخلہ بھی مل گیا ہے، اور 500 سال پہلے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ سے ارشاد فرمایا، اصحاب صفہ تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ تم 2-2 3-3 4-4 اونٹنیوں کے مالک بن جاؤ؟ اصحاب صفہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا دل یہ چاہتا ہے ہم 2-2 3-3 4-4 اونٹنیوں کے مالک بن جائیں۔ اس دور کے اندر جس کے پاس اونٹنیاں ہوتی تھی وہ دنیا کا امیر آدمی تصور کیا جاتا تھا۔ فرمایا مسجد میں جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لینا 2-2 3-3 4-4 اونٹنیوں کے مالک بننے سے بہتر ہے۔ اور اصحاب صفہ فقیر تھے، وہ دنیا سے کٹ چکے تھے، انہوں نے دنیا کیوں طلب کی؟ جو دنیا دین کی خدمت کے لیے طلب کی جائے وہ دین ہی کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تو تصوف وہ علم ہے جس کی وجہ سے نفس کے حالات کو پہچانا جائے، بے شک کہ نفس اچھی حالت پر ہے، شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو پھر محمود ہے، اس کی تعریف کی جائے گی، اگر شریعت کے خلاف ہے تو مذموم ہے، اس کی مذمت کی جائے گی۔ تو نفس اور روح 2 دشمن ہیں، ان کا مقام جسم انسانی ہے، ان میں سے ایک کی طاقت دوسرے کے ضعف کا باعث بنتی ہے۔ اگر روح طاقتور ہے تو نفس کمزور ہے، اگر نفس طاقتور ہے تو روح کمزور ہے۔ تو تصوف وہ علم ہے جس میں روح کو طاقت بخشی جاتی ہے اور نفس کو کمزور کیا جاتا ہے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب 3-4 صوفیاء کے اقوال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام مالک فرماتے ہیں جو بندہ صوفی بنے اور دین کا علم حاصل نہ کرے وہ خطرے میں ہے، وہ زندیق تو بن سکتا ہے، صدیق نہیں بن سکتا۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ اور جو علم پڑھے اور صوفیائی کی طرف نہ جائے وہ فاسق بن سکتا ہے، وہ حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ جو علم بھی پڑھے اور صوفیائی بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ اللہ کے حکم کو، حقیقت کو پا لیتا ہے۔ پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب راستے اللہ کی طرف بند ہے، ایک راستہ کھلا ہوا ہے، وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جو اس راستے پہ آ جاتا ہے باقی سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ مرکز حضور کی ذات ہے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ایک بزرگ ابو حفص فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح سے لے کر شام تک انسان اپنے معمولات کو دیکھے اور قرآن کے ساتھ ان کا وزن کرے۔ میں نے صبح سے لے کر شام تک جتنا بھی دن گزارا ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں گزارا ہے یا نہیں؟ اگر گزارا ہے تو پھر وہ صوفیاء کے گروہ میں سے ہے، اگر نہیں گزارا تو اس رجسٹر سے خارج ہو جائے گا وہ۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صوفی کے لیے سب سے بڑی چیز ہے حوصلہ، صبر اور برداشت۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے اس کے لیے۔ معرفت اور پرہیزگاری دونوں کا نور اس کے پاس ہو، یہ نہ ہو کہ معرفت آئے اور پرہیزگاری کا نور چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر معرفت ہے تو پھر پرہیزگاری بھی ہونی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں ایسی باتیں نہ کرے جو قرآن کے مخالف ہو، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا صوفی، اس پہ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، ان کو قرآن کے ساتھ موازنہ کرے، اگر قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے تو پھر لوگوں کے اندر بیان کر دے، اگر ٹکراتی ہیں پھر ان کو چھوڑ دے۔ پھر فرماتے ہیں ایسی باتیں نہ کرے جس سے لوگوں کا پردہ ظاہر ہو جائے۔ یعنی فقر جو ہے نا وہ پردے کا درس دس دیتا ہے، اور اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں پردہ پوشی کم فقر دا، میں طالب فقر آواں، عیب کسے دے نہ پھول نہ سکاں ہر ایک تھی شرماواں۔ یعنی فقر کے اندر پردہ ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے اندر کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے نا، رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اب دنیا کے اندر ہم ایک محلے کے اندر، ایک گاؤں کے اندر چند لوگوں کے سامنے کسی کے عیب کو چھپائیں گے، اس کا اجر کیا ہے؟ قیامت کے دن سب لوگ جمع ہوں گے تو رب تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپا لے گا۔ تو فقر کے اندر یہ چیزیں ہیں جس کے اندر علم بھی ہے، عمل بھی ہے
اور پھر علم کے اندر تصوف کو بھی شامل کیا گیا ہے، یعنی علم حاصل کرو دین کا، پھر تصوف کا علم حاصل کرو، پھر حقیقت کو پالو گے، اور وہ اسی صورت میں ہے جب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوفی کے ارد گرد ساری یہ صوفی کے ارد گرد یہی ساری تصوف صوفی صاف اپنی اصلاح کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اصلاح کے توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ کثیرہ.